السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ۔ آج نومبر کی 6 تاریخ اہم دن، اس لیے ہم آج آپ کو بتائیں گے کہ آج کے دن کیا کیا اہم ہونے جا رہا ہے اور کیا کیا کل رات میں ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آج بھارت میں بہار انتخابات کا پہلا فیز شروع ہو رہا ہے اور بہت اہم ہے۔ اس کے بارے میں ہم آپ کو اس ویلاگ میں بات کریں گے، کیوں اہم ہے، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے اور اب وہاں پہ کیا چل رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہم آپ کو بات کریں گے کہ سہیل آفریدی جو خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر ہیں، ان پر سمگلنگ کے الزامات لگے ہیں، ان پر اور ان کے بھائیوں پر۔ اس کی حقیقت کیا ہے اور کیا یہ سچ ہے یا اس میں کوئی غلط بیانی کی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، اور کل زہران ممدانی جو نیو یارک کے نئے میئر منتخب ہوئے ہیں، انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بارے میں کچھ کہا تھا، اس کے جواب میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آج کیا کہا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پاکستان انڈیا کی جو مئی میں جنگ ہوئی ہے اور جس کے بارے میں انہوں نے سب سے پہلے یہ اطلاع دنیا کو کنفرم کی تھی کہ انڈیا کے 6 طیارے پاکستان نے مار گرائے ہیں، پھر وہ 6 سے 7 ہو گئے، اب 7 سے 8 ہو گئے ہیں۔ اس کی وجوہات کیا ہیں، ان تمام ایشوز کا ہم آج کے ویلاگ میں بات کریں گے اور آپ کو اس پہ تھوڑا اپڈیٹ کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پاکستان اور انڈیا کے بارے میں بات کی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ 7 طیارے تو پاکستان نے گرائے تھے، ایک بری طرح زخمی کیا تھا اور میں نے وہ جنگ بند کرائی۔ انہوں نے اب میرا خیال ہے 60ویں دفعہ اس بات کا کریڈٹ لیا ہے پچھلے 5 مہینوں میں کہ انہوں نے یہ جنگ بند کروائی ہے، اور جس کے بارے میں پرائم منسٹر مودی بالکل کچھ نہیں بولے، اور انڈیا کے جو کانگریس کے رہنما اپوزیشن کے لیڈر راہل گاندھی، وہ مسلسل مودی صاحب پہ اس بات پہ تنقید کر رہے ہیں کہ آپ کیوں نہیں جواب دے رہے۔ اور آج جب انتخابات کا پہلا مرحلہ وہاں پہ جاری ہے، وہاں پہ یہ ایشو موجود ہے، کیونکہ نریندر مودی صاحب چاہتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی مئی میں، اس کا کریڈٹ لیں، جیتنے کا کریڈٹ لیں، آپریشن سندور کی کامیابی کا کریڈٹ لیں، اور اس کی بنیاد پر وہ سیاسی فتح حاصل کریں، ووٹ حاصل کریں بہار کے انتخابات میں، جو بہت اہم ریاست ہے۔ لیکن اگر ہم بہار کی بات کر لیں، جو کہ ہمارا دوسرا ٹاپک ہے آج، تو بہار میں آج پہلا فیز شروع ہو رہا ہے ان انتخابات کا، جو کہ 10 نومبر تک جاری رہیں گے اور 11 نومبر تک شاید اس کے نتائج آنا شروع ہوں۔ اور یہ اس لیے بہت اہم ہے کہ ہم مسلسل بات کرتے رہے ہیں، اور پاکستان کا میڈیا، انڈیا کا میڈیا اور پوری دنیا کا میڈیا بھی اس پہ بات کرتا رہا ہے کہ یہ بڑے نازک دن ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان۔ بھارت نے گجرات اور راجستھان کی سرحد پر اپنی تینوں افواج کو وہاں پہ الرٹ کیا ہے، اور ایک ایکسرسائز جاری ہے، ٹرائی سروسز ایکسرسائز اس کا نام ہے، ترشول، اور اس لیے کی جا رہی ہے کہ پاکستان پر دباؤ بڑھایا جائے اور پاکستان کے ساتھ کچھ ایسی شرارت کی جائے کہ جس کو بنیاد بنا کر ان الیکشن میں فتح حاصل کی جائے۔ اس کے بارے میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو انفارمیشن وارفیئر مسلسل جاری ہے پچھلے کئی ہفتوں سے، اس میں ہم نے دیکھا بہت سارے نئے موڑ آئے اور بہت ساری نئی باتیں آئیں۔ مثلا 3 دن پہلے جو پاکستان کے ڈی جی آئی اسپائر جنرل احمد شریف نے ایک پریس ٹاک کی، اس میں انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ انڈیا فالس فلیگ آپریشن اب کرنا چاہ رہا ہے ڈیپ سی میں، اور تاکہ وہاں پہ تو ظاہر ہے نہ آبادی ہوتی ہے، نہ لوگوں کے پاس موبائل فون ہوتے ہیں، نہ وہاں میڈیا ہوتا ہے، تو وہاں پہ وہ کوئی کارروائی کسی بھی قسم کی کر کے اور یہ کہہ کے کہ ہم نے پاکستان کو مزہ چکھا دیا، ہم نے بدلہ لے لیا مئی کا، تو ہم اس کی بنیاد پہ الیکشن جیت لیں گے۔ اس لیے پہلے انہوں نے وارن کر دیا کہ اگر ایسا کچھ ہوا ڈیپ سی میں تو پاکستان اس کا بھرپور جواب دے گا، اور انٹرنیشنل واٹرز میں اگر لڑائی ہوتی ہے تو ظاہر ہے پھر تو دونوں سائڈ لیجٹمیٹلی اس پہ جنگ کر سکتی ہیں۔ اور اس دوران ہم نے یہ دیکھا، کیونکہ یہ مسلسل ایک مودی صاحب کا طریقہ کار ہے کہ انتخابات سے کچھ پہلے وہ پاکستان کے ساتھ یا تو کوئی شرارت کرتے ہیں، کسی نہ کسی واقعے کو انڈیا کے اندر کسی دہشت گردی کے واقعے کو بنیاد بنا کر پاکستان پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا ویسے ایک جنگی فضا بناتے ہیں جس کے فوگ آف وار میں وہ اپنے انتخابات جیتنا چاہتے ہیں، اور یہی ہوا۔ اور ابھی کشمیر سے بھی جو کل خبریں آئیں، کشتواڑ میں وہاں پہ حملہ ہوا ہے ایک انڈین فوجی کانوائے پہ، جس میں 2 آفیسرز بھی مارے گئے ہیں، اور اس کے بعد انڈین میڈیا نے شور مچانے کی کوشش کی، لیکن لگتا ہے کہ وہ واقعہ بہت زیادہ ٹریجیکٹری حاصل نہیں کر سکا۔ اس لیے اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ خاموشی ابھی تک بارڈرز پہ، اور امید ہے کہ یہ خاموشی قائم رہے گی، کیونکہ اگر جنگ ہوئی تو نقصان تو ظاہر ہے سب سے پہلے غریب عوام کا ہوتا ہے اور پھر باقی عوام کا ہوتا ہے۔ یہ رولنگ ایلیٹ انڈیا کی، اس کو تو پہلے بھی کچھ نہیں ہوا، مئی کی جنگ میں ان کو کچھ ہوا نہیں ہوا، بلکہ مال بنایا گیا اس جنگ میں بھی، اور مزید ملٹری ساز و سامان خریدا گیا، جس میں ڈیفینیٹلی کمیشن بنے ہوں گے، بلینز آف ڈالرز کا انڈیا نے سامان اکٹھا کیا ہے اس جنگ کے بعد۔ اب اس میں ہوا ایک نیا موڑ یہ آیا ہے
کہ راہل گاندھی صاحب نے ایک سنگین الزام لگا دیا انڈین فوج پہ، جو میرا خیال ہے اس وقت انڈیا کی فوج کے لیے ڈی مورلائزنگ ثابت ہوگا، اور اس کی لیکن ظاہر حقیقت ہے، ڈی مورلائزنگ ہو یا سچ ہو، ہے تو حقیقت، اور حقیقت انہوں نے یہ بیان کی ہے کہ صرف 10% آبادی ہے اونچی جاتی کے لوگوں کی انڈیا میں، اونچی ذات یا جسے اپر کاسٹ کہتے ہیں اس کی انڈیا میں، اور ان 10% نے انڈیا کی پوری فوج پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ وہ انہوں نے ان اے وے ایک بی جے پی کو، مودی کو، ان کے ہندوتوا آئیڈیالوجی کو انہوں نے ایک چوٹ لگائی ہے، انہوں نے اس پہ حملہ کیا اور کہا ہے کہ کیونکہ بی جے پی زیادہ تر اسی ہندوتوا کے نظریے پہ چلتی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ ذات پات کا نظام قائم رہنا چاہیے، پوری دنیا میں نہیں ہے، صرف انڈیا میں ہے، اور بہت ہی شرمناک حد تک ہے جہاں پہ اونچی ذات کے لوگوں کو تو بہت رائٹس ہیں لیکن نیچی ذات کے لوگوں کو انسان بھی نہیں سمجھا جاتا، ان کو نوکریوں میں مسائل ہیں، ان کو رشتہ داریاں ان کے ساتھ نہیں کی جاتی، ان کو اپنے برابر کا انسان نہیں سمجھا جاتا۔ یہ ایک بہت ہی گھناؤنا نظام ہے جس کو امپروو کرنے کی بہت کوشش کی پہلے مسلمان حکمرانوں نے، اس کے بعد برطانیہ کے حکمرانوں نے، لیکن وہ نکل نہیں سکا صحیح طریقے سے، ابھی بھی وہاں پہ حالات ایسے ہی ہیں، حالانکہ بہت ساری اچھی اگزامپلز ہیں وہاں پہ، لیکن اگر آپ بالی ووڈ کی ریسنٹ موویز دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ان کے کلچر کا حصہ ہے، اسینشیل پارٹ آف دیئر کلچر انڈینز، اور اس میں یہ ذات پات کی تمیز سے وہ باہر نہیں نکل سکتے۔ اسی پہ چوٹ کی ہے راہل گاندھی نے، اور وہ بھی ظاہر ہے ووٹ لینا چاہتے ہیں، اور اس 90% آبادی کو انہوں نے مخاطب کیا ہے جن کا انڈین فوج میں حصہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا 10% نے قبضہ کیا ہوا ہے، وہ کنٹرول کرتے ہیں پوری آرمی کو، اور ظاہر جو نچلی ذاتیں، یہ انڈینز کہتے ہیں نچلی ذات، ہم تو انسانوں کو برابر سمجھتے ہیں، اور ہمارے مذہب میں بھی یہی کہا گیا کہ تمام انسان برابر ہیں، حالانکہ ہم بہت زیادہ اس پہ عمل نہیں کرتے، ہم اچھے مسلمان نہیں ہیں، لیکن ہمارے دین کا جو دین کی تبلیغ ہے وہ یہی ہے کہ کسی گورے کو کالے پہ، کالے کو گورے پہ کوئی فضیلت نہیں ہے سوائے اس کے کہ تقوی جس کا بہتر ہے۔ خیر میں بات کر رہا تھا کہ وہ انہوں نے کہا کہ جو اپر کاسٹ کے لوگ ہیں 10% انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے آرمی پوری کمانڈ پہ، اور اس کی وجہ سے یہ انہوں نے تقریر کی اورنگ آباد اور کتمبا ایک جگہ ہے وہاں پہ انہوں نے یہ بہار میں جب خطاب کیا ہے الیکشن ریلی سے، تو انہوں نے یہ الزام لگایا انڈین فوج پہ، جس کے بعد وہاں پہ ایک تنازع کھڑا ہو گیا ہے، اور راہل گاندھی کیونکہ گودی میڈیا جو مودی صاحب کا سپورٹر میڈیا، اس کو گودی میڈیا کہتے ہیں، وہ بہت زیادہ اس بات کو اچھال رہا ہے راہل گاندھی کے خلاف، ان پہ تنقید کر رہا ہے کہ جنگی ماحول ہے پاکستان کے ساتھ، اور اس وقت راہل گاندھی نے یہ جو بیان دیا ہے یہ فوج کو ڈی مورلائز کرے گا، لیکن راہل گاندھی نے حقیقت بیان کیا، اور اس نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ اگر 90% لوگ، انڈیا کی 90% آبادی اس عمل میں سے باہر رکھی جائے گی جہاں ان کو ان کا حق نہیں مل رہا، تو کیا یہ آئین اور جمہوریت کی خدمت ہوگی یا آئین اور جمہوریت کی نفی ہوگی؟ انہوں نے کہا ہے کہ شیڈیول ٹرائبز جو ہیں یا شیڈیول کاسٹ کے جو لوگ ہیں، اور اس کے علاوہ جو ادر بیکورڈ کلاسز ہیں اور دلت ہیں اور ویمن ہیں، یہ 90% بنتا ہے انڈیا کا، ان کی فوج کی جو ہائی کمانڈ ہے اس میں کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو منیمل ہے، اور صرف 10% جو آبادی ہے انڈیا کی اس نے اس کو پورا کیپچر کیا ہے۔ اور ساتھ انہوں نے بہت ہی انہوں نے ایک سخت الزام لگایا ہے مودی صاحب پہ۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ بے روزگاری بہت بڑھ گئی ہے بہار میں، اور نوجوان لوگ پھرتے ہیں، ان امپلائمنٹ ہے اور ان کو نوکریاں نہیں ملتی، اور انہوں نے کہا کہ اس نوجوان نسل کو جو بے روزگار ہے مودی نے ڈرگس پہ لگا دیا ہے اور انٹرٹینمنٹ پہ لگا دیا ہے۔ یہ بہت بڑا الزام ہے کہ مودی جو اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں انڈیا کا، اور ان کی عمر بھی 80 سال کے قریب ہو چکی ہے، لیکن نوجوان نسل کی شاید وہ مسائل نہیں سمجھتے، ان کی خواب نہیں ان کو سمجھ آتے کہ انہوں نے ایڈکشن پہ لگا دیا ہے، ایک ڈرگس کی اور دوسری انٹرٹینمنٹ کی۔ بالی ووڈ موویز عجیب و غریب بنتی ہیں، پاکستان کے خلاف بنتی ہیں، اور اس میں اس طرح کے کارنامے کرتے ہوئے انڈین لوگوں کو دکھایا جاتا ہے جو کہ انسانی عقل جس پہ بلیو نہیں کر سکتے، پوری دنیا کے لوگوں کی انسانی عقل، انڈینز کی ظاہر ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو ڈرگ پہ لگا دیا گیا ہے بہت سارے لوگوں کو، اور پھر نوجوانوں کو، اور اس کی بنیاد پہ ان کو بیوقوف بنا کے مودی صاحب جذباتی بنا کے پاپولسٹ لیڈر ہیں۔ پاپولسٹ لیڈر کہیں بھی ہو وہ یہی کرتا ہے، چاہے وہ ٹرمپ ہو، چاہے مودی ہو، چاہے کوئی اور ہو، تو لانگ ٹرم اپنی قوم کو، اپنے نوجوانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور یہی بات راہل نے کہی ہے جو ظاہر ہے ایک ینگ جنریشن کو
ریپرزینٹ کرتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ اگر 90% لوگ سسٹم میں نہیں آئیں گے اور ان کو آپ اس طرح ڈرگس پہ اور انٹرٹینمنٹ پہ لگائے رکھیں گے, انٹرٹینمنٹ صرف بالی ووڈ کی نہیں ہے, ٹک ٹاک ہے, انسٹاگرام ہے, فیس بک ہے, اس طرح کی چیزوں پہ لوگ اپنے وہ ریلز بنا کے چڑھاتے رہتے ہیں, سارا دن دیکھتے رہتے ہیں اور اسی میں ان کا ٹائم گزر جاتا ہے, ان کے جو اصل کام ہے وہ ان کو نہیں دی جاتے. تو انہوں نے کہا ہے کہ پیسہ جتنا بھی اس ملک میں آ رہا ہے وہ امیروں کے پاس جا رہا ہے, اور اس میں ظاہر ہے اڈانی اور امبانی مودی صاحب کے اپنے ذاتی دوست ہیں, وہ بہت امیر ہو گئے ہیں. ان کے دور حکومت میں جو دوسرا دور حکومت ان کا چل رہا ہے اور ان کے لیے بہت وہاں پہ مال پانی ہے, لیکن جو غریب ہیں بہار کے لوگ, وہ وہاں پہ روزگار ان کو نہیں ہے, تو وہ ہجرت کر کے دوسرے صوبوں میں جاتے ہیں, دوسری ریاستوں میں جاتے ہیں اور وہاں جا کے مزدوری کرتے ہیں. ایون سکل لیبر نہیں ہے وہاں پہ, ان کو سکلز ہی کوئی نہیں سکھائی جا رہی, وہاں پہ ان کی تعلیم کے لیے کوئی وہاں پہ ماحول نہیں ہے. تو اس لیے بہار میں پرابلم بہت ہیں, اور آج کا دن اور اگلے 3-4 دن بہت اہم ہیں جس میں بہار کے لوگ اپنا ووٹ کا حق استعمال کریں گے. اور دیکھنا یہ ہے کہ نتیش کمار جو وہاں کے وزیر اعلیٰ ہیں وہ دوبارہ منتخب ہوتے ہیں, یعنی جس کو مودی صاحب کی پوری سپورٹ حاصل ہے. تو یہ وہاں سے جو ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ انڈیا کی صورتحال, ساتھ ہی اور انڈیا کے زخموں پہ, مودی صاحب کے زخموں پہ ٹرمپ صاحب نے پھر نمک چھڑک کے اوپر سے لیمو بھی نچوڑ دیا ہے تھوڑا سا, اور انہوں نے اب کہا ہے کہ پہلے انہوں نے 6 طیارے کہے, پھر انہوں نے 7 پہ گئے, اب انہوں نے کہہ دیا کہ 8 طیارے, 7 طیارے تباہ ہوئے, 8واں شدید زخمی ہوا. تو یہ انہوں نے پھر امریکہ میں کہا ہے, اور انہوں نے پھر یہ کریڈٹ لیا کہ جنگ بندی میں نے کروائی تھی, اور اس لیے کروائی تھی کہ انڈیا کا اتنا شدید نقصان ہوا اس جنگ میں, اور جو انہوں نے ابھی تک قبول نہیں کیا, جب ابھی تک انہوں نے بتایا نہیں کہ انڈیا نیوکلیر ہتھیار استعمال کرنے تک پہنچ چکا تھا. یہ بہت بڑی بات ہے اور خطرناک بات ہے کہ آپ سوچیں اتنا بڑا ملک اور مودی صاحب کی 56 انچ کی چھاتی, اور پاکستان ایک چھوٹا سا ملک, اور پاکستان کی اکانومی بھی اتنی ترقی نہیں کر سکی جتنی انڈین جو لیڈرز ہیں وہ بڑھ کے مارتے رہتے ہیں کہ ہماری اکانومی بہت ہے, اور پھر پاکستان نے ایسی ٹھکائی کی ان کی 3-4 گھنٹوں میں کہ وہ اپنے نیوکلیر ہتھیار نکالنے پہ آگے. آپ سوچیں کہ اتنا بڑا ملک کس حالت میں گھٹنوں پہ پاکستان لے آیا ہوگا کہ جہاں انہوں نے یہ کوشش کی. خیر یہ ٹرمپ صاحب کا چلتا رہتا ہے مودی صاحب کے ساتھ لو ہیٹ ریلیشن شپ, ٹرمپ صاحب جانے, مودی صاحب جانے اور انڈیا جانے, وہاں کے لوگوں کو جو نقصان ہو رہا ہے اس کا, وہ اس ڈپلومیسی کا, وہ بہت زیادہ ہے. اور ساتھ ہی ٹرمپ صاحب نے ایک اور یو ٹرن لیا ہے, انہوں نے نئے منتخب میئر جو نیو یارک سٹی کے ہیں, پہلے مسلمان زہران ممدانی, وہ اب منتخب ہو گئے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے منتخب ہوئے ہیں. انہوں نے بہت اچھی تقریر کی ہے ایک, اور اس پہ انہوں نے کھل کے ٹرمپ پہ تنقید کی اور چیلنج کیا ٹرمپ کو کہ میں آ گیا ہوں اور امیگرینٹس کا یہ شہر ہے, امیگرینٹس کا یہ شہر رہے گا, کیونکہ ٹرمپ امیگرینٹس کے بہت مخالف ہے, اور ممدانی خود ایک امیگرینٹ ہے, اس کی پیدائش امریکہ کی نہیں ہے, اس کی پیدائش یوگینڈا کی ہے, اور وہ ایک گجراتی مسلمان ہے, اور یہ بہت فخر سے وہ کہتے ہیں کہ میں گجراتی مسلمان ہوں. اور اس بات کا ذکر انہوں نے اپنی کیمپینز میں بھی کیا ہے. مودی کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا, بچر آف گجرات سمجھتے ہیں مودی کو, اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب میں بتاتا ہوں لوگوں کو یہاں پہ کہ میں گجراتی مسلمان ہوں تو وہ حیران ہو جاتے ہیں, دے گو انٹو شاک, اور وہ پوچھتے ہیں کہ گجرات میں تو مودی نے کسی مسلمان کو زندہ نہیں چھوڑا, تم زندہ کیسے بچ گئے؟ تو پھر میں انہیں بتاتا ہوں کہ میرے والد وہاں سے یوگینڈا ہجرت کر گئے تھے, اس لیے ہم بچ گئے ہیں. اور اس بات, اور وہ مودی اور نیتن یاہو دونوں کو ایک ہی پلڑے میں رکھتے ہیں, ایک ہی جیسا ان کو خونی درندہ سمجھتے ہیں. اور اس پہ ظاہر ہے ان کے خلاف جو زائنسٹ لابی نے بہت کام کیا, ہندوتوا لابی نے بہت کام کیا, لیکن ان کے اندر جو انڈین کلچر, سب کانٹیننٹ کلچر ہے, ان کی والدہ میرا نائر بہت بڑی پروڈیوسر اور ایکٹریس, آسکر ایوارڈ نامینیٹڈ وہ ایک پروڈیوسر ہیں. انہوں نے, اور ان کے والد محمود ممدانی بھی ایک اسکالر ہیں, پروفیسر ہیں, تو ان کے اندر ایک کلچر تو ہے, لیکن اس کلچر کو وہ سب کانٹیننٹ کلچر کہتے ہیں, پیور انڈین کلچر نہیں ہے جس کو وہ اون کرتے ہیں. وہ مسلمان بھی ہیں, ظاہر ہے انڈین ویسے بھی مسلمانوں کو, جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ وہاں تو 90% تو جس میں دلت ہیں, مسلمان ہیں, دوسری مائنورٹیز ہیں, خواتین ہیں, ان کی تو کوئی عزت نہ سے ہے, نہ ان کا کوئی آرمی میں رول ہے, نہ دوسری حکومتی جابس میں ہے. تو یہ ممدانی صاحب کو ٹرمپ نے یہ کہا ہے, پہلے انہوں نے کہا تھا کہ اگر ممدانی جیتا تو میں نیو یارک کو فیڈرل فنڈنگ بند کر دوں گا, لیکن اب انہوں نے جو آج صبح ہی ان کا بیان آیا, کیونکہ اب جیت گیا ہے
اور ایک جمہوری طریقے سے جیتا ہے، تو جمہوریت اور عوام کی آواز کو نو تو نہیں کہہ سکتے ٹرمپ صاحب، دل تو ان کا یہی کرتا ہے کہ وہ نو کہیں لیکن کہہ نہیں سکتے۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم تعاون کریں گے، ممدانی صاحب کا ہم دیکھیں گے کس طرح کا کام کر رہے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ تعاون بھی کریں گے جتنا کر سکے۔ تو یہ ایک نئی ان کا موقف آیا جو خوش آئند ہے اس سینس میں کہ ایک بہت ہی ایک پولرائزیشن ہو چکی ہے امریکہ میں، ہے بھی اب کچھ زیادہ ہوئی ہے، کیونکہ پہلی بار ڈیموکریٹس نے اس زبان اور اس لہجے میں ریپبلکنز کو جواب دیا ہے جو ریپبلکنز نے ڈیموکریٹس کے لیے رکھا ہوا تھا، اور ان کی بوڑھی قیادت کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے ڈیموکریٹس کی۔ اب ریپبلکن بوڑھی قیادت ہو گئی ہے اور ڈیموکریٹس کی قیادت ایک دم سے جوان ہو گئی ہے، تو اب وہ یہ جسے کہتے ہیں پانسا پلٹ گیا ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ پانسا کتنی دیر تک پلٹا رہتا ہے، کیونکہ ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر بھی زہران ممدانی کی مخالفت کافی ہے، اور جو بلینئرز ہیں، جو امیر لوگ ہیں، وہ اس کے ساتھ نہیں ہیں، وہ اس کے مخالف ہیں، اور زائنسٹ لابی جیسے میں نے آپ کو کہا کہ وہ اس کے مخالف ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ ممدانی صاحب کے لیے چیلنج یہ ہے کہ وہ ان کو منتخب تو کروا دیا نوجوان نسل نے، کیا وہ ان کے خواب جو انہوں نے دکھائے ہیں وہ پورے کرتے ہیں؟ کین ہی واک دا ٹاک؟ یہ بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جو